جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے اہم پیشرفت، آئی جی آفس نے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے لیے ورکنگ شروع کر دی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے ایڈیشنل آئی جی کے لیے علی عامر ملک، انعام غنی اور فیاض دیو کا نام زیر غور۔ آئی جی پولیس نے ابھی تک کسی افسر کو تجویز نہیں کیا۔ سرائیکی خطے میں سستی چینی کا بحران، آٹے کی بھی اونچی اڑان۔ بہاولپور اور سناوا میں شہریوں کے لیے چینی اور آٹے کا حصول چیلنج بن گیا۔ عوام 80 سے 90 روپے فی کلو تک مہنگی چینی خریدنے پر مجبور۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1030 روپے میں بکنے لگا۔ غریب افراد مشکل گھڑی میں مہنگائی پر شکوہ کناں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی ماہانہ سیل بھی نصف ہو گئی۔ شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانوال آغا ظہیر آباد شرازی نے ایکشن۔ اجلاس میں عام مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا سستی چینی فراہم کرنے کے لیے سٹالز کی تعداد بڑھانے کا حکم۔ کہا عام مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمتیں 70 روپے فی کلو پر لا رہے ہیں۔ بہاولپوریوں کو سستی چینی کی فراہمی کے لیے اہم قدم، نجی شوگر مل کی جانب سے ضلع میں 7 سٹالز لگا دیے گئے۔ عدالتی حکم پر چینی کی 70 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عام بازار میں چینی 80 سے 90 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ مارکیٹ میں سستی چینی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ بقرعید پر مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا متعلقہ اداروں کو تیاریاں جاری رکھنے کا حکم۔ کیٹل مارکیٹ کمیٹی کو مویشی منڈی بارے پیپر ورک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عید قربان سے پہلے بیوپاری اور شہری ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں تیار۔ جانور بکے نہ بکے، ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے منڈیوں میں خریداری کرنے اور ضلع میں نئے جانور لانے پر فیس لاگو کر دی۔ بڑے جانور پر 500 اور چھوٹے جانور پر 100 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ کورونا وائرس نے ایک اور مسیحا کی جان لے لی۔ ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان کے چیسٹ اسپیشلسٹ کورونا وبا کے باعث چل بسے۔ نشتر اسپتال ملتان میں کورونا کے مزید 2 مریض دم توڑ گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 116 ہو گئی۔ ملتان کا میپکو ہیڈ کوارٹر بھی عالمی وبا کے نشانے پر۔ چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر طاہر محمود کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ نشتر ہسپتال میں 9 مریضوں کی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر منتقل۔ رحیم یار خان میں کورونا وائرس کے شکنجے میں مزید 32 مریض آ گئے۔ کورونا کی جنگ میں ہر اول دستے کا کام کرنے والا طبی عملہ بھی متاثر، تعداد 996 ہو گئی۔ لاکھوں روپے مہنگا ایکٹیمبرا انجیکشن رحیم یار خان میں فری ملے گا۔ مشکل گھڑی میں کورونا کے مریضوں کی مدد کے لیے شیخ زاید اسپتال پیش۔ ابتدائی طور پر 40 ایکٹیمبرا انجیکشن شیخ زاید اسپتال میں پہنچا دیے گئے۔ میڈیکل بورڈ کی تجویز سے مریضوں کو مفت انجیکشن دستیاب ہوگا۔ کورونا کے مریض بڑھتے ہی نشتر ہسپتال ملتان میں کورونا وارڈز بڑھانے کا فیصلہ۔ ایچ ڈی یونٹ میں بیڈز کی تعداد 16 سے 32 اور آئی سی یو میں مزید 8 بیڈز لگا دیے گئے۔ پرنسپل نشتر میڈیکل کالج کا کہنا ہے کہ آئندہ منگل تک ہسپتال میں مزید 2 کورونا وارڈز کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ کورونا بارے عطائی ڈاکٹرز عوام کو صحیح آگاہی نہ دینے پر قصوروار ہیں۔ چیف ایگزیکٹو ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر کمیشن عطائی ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن لیں۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ منسٹری کا چیف ایگزیکٹو ہیلتھ کو خط۔ پنجاب میں 3721 عطائی ڈاکٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات دے دیے گئے۔ بہاول نگر میں مقامی تاجر شیخ عبدالغفار کا کورونا کے مریضوں کے لیے بڑا اعلان۔ کہتے ہیں کورونا کے مریض نسخہ بھیج کر ڈیکسا میتھاسون انجیکشن اور ٹیبلٹ مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ مریضوں اور اہل خانہ کو مفت ماسک بھی دیے جائیں گے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ نیو ملتان، شاہ رکن عالم اور ایم ڈی اے چوک 30 جون تک بند۔ نقل و حمل محدود، سڑکوں پر پولیس اہلکار تعینات۔ میڈیکل سٹورز، پرائیویٹ کلینک 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ جنرل سٹور، گروسری اور دیگر کاروباری مراکز صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے علاقوں میں شہریوں کی سہولیات کے لیے اقدامات۔ محکمہ صحت ملتان نے 2 ڈاکٹرز اور 2 ڈسپینسرز کی ڈیوٹیاں متعلقہ علاقوں میں لگا دیں۔ ڈاکٹرز ہاٹ سپاٹ کے علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر کورونا کے مثبت کیسز کی مانیٹرنگ کریں گے۔
डी जी खान में स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज, डेरा गाजी खान के 7 इलाके 14 रोज के लिए सील। खयाबान सरवर, मॉडल टाउन, शाकिर टाउन, ब्लॉक 48, न्यू डिफेंस कॉलोनी में सीलिंग बरकरार। लॉकडाउन एरियाज में मजहबी और सियासी गठजोड़ पर सख्ती से पाबंदी आयद। सराइकी खित्ते में स्मार्ट लॉकडाउन, लिया और दुनियापुर में आज और कल कारोबारी मराकज बंद। करियाना, मेडिकल स्टोर समेत चंद दुकानें खुली रहेंगी। हुकूमत का डीजी खान और मुल्तान को मिलाने वाले गाजी घाट पुल को नए सिरे से बनाने का फैसला। नए कौमी मालियाती साल में गाजी घाट पुल के लिए खतीर रकम मुख्तस कर दी गई। पुल का काम 1 अरब 87 करोड़ 82 लाख 78 हजार रुपए की रकम से मुकम्मल किया जाएगा। रहीम यार खान के अस्पतालों में तरक्की काम होंगे मुकम्मल। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के लिए 75 लाख 49,978 रुपए की ग्रांट बजट में रख दी गई। THQ खानपुर के लिए 20 लाख 38,425, THQ लियाकतपुर के लिए 21 लाख 96,474 और THQ सादिकाबाद के लिए 33 लाख 15,000। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, बहावलपुर में बिजली गायब हो गई। फरीद गेट, अंदरून शहर और मुतअद्दिद मार्केट्स में कई घंटों से बिजली की लोड शेडिंग। शहरियों को घरों पर सुकून, ना ही दुकानों पर आराम। मुतअद्दिद घरों में पानी की भी किल्लत हो गई। शहरियों का मैपको इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कोटद्दू में सुई गैस नायाब, फैसल कॉलोनी, नूरेवाला बस्ती, गानमन शाह में गैस की 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। खवातीन परेशान, कहती हैं गैस का प्रेशर इंतहाई कम होने पर खाना पकाने में दुश्वारी का सामना। शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग खत्म और प्रेशर ठीक करने का मुतालबा। मेंशनाबाद में म्युनिसिपल कमेटी की नाअहली, सर्कुलर रोड का सिविल सिस्टम नकारा। शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो गया। कहते हैं मुतादिद बार म्युनिसिपल कमेटी को दरख्वास्तें देने पर भी सुनवाई न हो सकी। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। वायरस के दिनों में दरख्तों और पौधों की देखभाल करना ना भूलें। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रहीम यार खान, इंजीनियर हबीब अहमद सियाल की गुफ्तगू। कहते हैं पौधों और दरख्तों से माहौल सरसब्ज और शादाब बनता है। हमें दरख्तों और पौधों से अपने बच्चों की तरह ही प्यार करना चाहिए। PHA मुल्तान की जानिब से मौसम गर्मा के मुताबिक शजरकारी मुहिम का आगाज। कला कोहना, कासिम बाग पार्क और उसके एतराफ में मकामी पौधे और दरख्त लगा दिए गए। मुख्तलिफ शाहराहों और पार्क में अब तक 2000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। रहीम यार खान में 5,40,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की जा रही है। डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन की जायजा इजलास में गुफ्तगू। किसानों को बर वक्त स्प्रे का मशवरा दे दिया। कहते हैं जड़ी बूटियों को फौरी तौर पर तल्फ किया जाए। फसल में जड़ी बूटियों के बायस फी एकड़ पैदावार 12 से 42% तक मुतासर होती है। राजनपुर में टिड्डी दल का बड़े पैमाने पर हमला। शहर फरीदकोट, मिठन, कस्बा शिकारपुर समेत मुतअद्दिद इलाकों को टिड्डी दल ने अपनी लपेट में ले लिया। जिला इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले स्प्रे बेसूद साबित हुए। किसानों का टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की खानेवाल अहमद, साबिक सूबाई नाइब अमीर अजीज लतीफ के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, विफाकी और सूबाई बजट की किसी सियासी जमात से मुशावरत नहीं की गई। बजट अवाम दुश्मन और पाकिस्तान अवाम का माशी कत्ल किया गया। बहावलपुर में खवातीन मेडिकल स्टाफ को हिरासत किए जाने के केसेस बढ़ने लगे। बुनियादी मरकज़ सेहत की खातून मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राबिया को हिरासत किए जाने का मामला चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर औरंगजेब ने नोटिस लेते हुए 3 रुकनी कमेटी बना दी। डायरेक्टर हेल्थ ने डिविजनल सतह की कमेटी बनाई। मुजफ्फरगढ़ में पोल्ट्री फार्म एक्ट 2016 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन का हुक्म। कहते हैं पोल्ट्री फार्म मालिकान को पाबंद किया जाए कि वो गोश्त और गैर जरूरी अशिया सड़क पर मत फेंके। खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। CEO एजुकेशन का मुजफ्फरगढ़ के बड़े निजी स्कूल को शो कॉज नोटिस जारी। असातिज़ा की फीस और बकायाजात अदा करने का हुक्म दे दिया। कहा 26 जून तक तमाम असातिज़ा को वाजिबात अदा किए जाएं। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने कहा कि लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारे बंद हैं।
رحیم یار خان میں اسکولوں کے اساتذہ کا ای ٹرانسفر ایپ میں ڈیٹا ویریفیکیشن کا معاملہ، سی ای او ایجوکیشن نے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ڈی ای او سیکنڈری ملک مختار حسین کمیٹی کے انچارج مقرر، 4 رکنی کمیٹی کو ویریفیکیشن کا شیڈول سونپ دیا گیا۔ کمشنر ملتان شان الحق کا ڈویژن کے فلڈ فائٹنگ سامان کی پڑتال کرنے کا حکم، ڈویژن بھر میں 4 انسپیکشن کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ کمیٹیاں تمام فلڈ مقامات کا دورہ کرنے اور انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد 7 روز میں رپورٹ جمع کروانے کی پابند ہوں گی۔ ملتان ہیڈ محمد والا دریائے چناب میں شہریوں کو نہانا مہنگا پڑ گیا۔ گزشتہ روز ڈوبنے والے 2 نوجوانوں میں سے ایک کی ڈیڈ باڈی تلاش کر لی گئی۔ ریسکیو حکام کی جانب سے 32 سالہ رضوان کی لاش کی تلاش جاری ہے۔ مظفر گڑھ میں گھریلو حالات سے دل برداشتہ خاتون کا 3 کمسن بچوں کے ہمراہ دریائے چناب میں چھلانگ لگانے کا معاملہ، دریا میں ڈوبنے والے 3 بچے تاحال لاپتہ، تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ریسکیو حکام کو پانی کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا۔ کوٹدو چوک سرور شہید میں 62 افراد کا غریب محنت کش کے گھر پر دھاوا، عورتوں اور بچوں پر بہیمانہ تشدد، عورتوں سمیت 4 افراد کو شدید زخمی کر دیا۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال سرور شہید منتقل، متاثرہ افراد کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مظفر گڑھ میں تھانہ خان گڑھ موزہ جلال کا علاقہ میدان جنگ بن گیا، 2 گروپوں میں تصادم، اینٹوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال، 10 افراد شدید زخمی، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کشیدہ حالات پر قابو پا لیا۔ ہائی کورٹ اور علاقائی بینچز کے لیے 22 جون سے 5 ستمبر تک موسم گرما کی عدالتی چھٹیوں کا روسٹر جاری، 1 ہفتے کے لیے جاری روسٹر میں ملتان میں 2 اور بہاولپور میں 1 ڈویژن بینچ تشکیل۔ ملتان بینچ میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس انوار الحق پنو کیسز کی سماعت کریں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں بارڈر ملٹری پولیس کی کارروائی، بین الصوبائی ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ بلوچستان سے پنجاب آنے والے ٹرک سے لاکھوں روپے مالیت کا ایرانی ڈیزل برآمد، بین الصوبائی موٹر سائیکل چوری کا سرغنہ بھی بارڈر ملٹری پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ پنجاب سے موٹر سائیکلیں چوری کر کے بلوچستان فروخت کرتا تھا۔ اٹھ شریف میں تھانہ دھور کوٹ کی کارروائی، انتہائی خطرناک بین الاضلاعی مجاہد اور مجی گینگ سرغنہ گرفتار کر لیا، لاکھوں روپے کی نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد، مزید تفتیش جاری۔ جنوبی پنجاب سمیت پورا ملک کل تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ پاکستان میں بڑا سورج گرہن لگے گا، 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک سورج گرہن ہوگا۔ بہاڑی ڈی ایچ کیو اسپتال کے آئی سرجن ڈاکٹر غلام حسین نے کہا کہ کسی بھی صورت میں سورج گرہن کو نہ دیکھا جائے، آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ پاک رینجرز کے شہید جوان ظہور احمد کی بستی پہلوان کا منچن آباد میں نماز جنازہ ادا، فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ گزشتہ روز گھوٹکی میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے میں ظہور احمد شہید ہو گئے تھے۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ کوٹ عباس کے رہائشی پاک فوج کے بہادر جوان اصغر علی کی 18ویں برسی، عزیز و اقارب نے شہید کی قبر پر حاضری دی، چادر چڑھائی اور فاتح خوانی بھی کی۔ دوسری جانب کوٹ ادو کے رہائشی پاک فوج کے سپاہی محمد افضل شہید کی 14ویں برسی، والدہ کو بیٹے کی شہادت پر آج بھی فخر۔ اور ملتان کے رہائشی خالد کو چھوٹے قد کی وجہ سے نوکری ملنا محال، غریب اور تنگ دستی سے مجبور 32 سالہ خالد کا قد صرف 3 فٹ ہے۔ خالد کا کہنا ہے کہ بیوی شوگر کی مریضہ ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں، کرونا وائرس کے دوران سڑکوں پر ماسک بیچنے کا کام کر رہا ہوں۔